زندگی بسر کرتے ہوں گے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ہاتھ سے نوازا، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، کن کن نعمتوں کو ہم بتائیں، کن کن نعمتوں کو ہم گنائیں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ رب العزت کی نعمت کو کوئی شمار کرنا چاہے، اگر اللہ رب العزت کی نعمت کو کوئی گننا چاہے، اگر اللہ رب العزت کی نعمت کو کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہے وہ ان کاؤنٹ ہیں، وہ کاؤنٹ لیس ہے، بے شمار ہے، اس کی نعمتوں کو کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ہم گیس نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو پانی ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو جائے گا، اگر پانی نہ ہو تو انسان کا بہت سارا نظام رک جائے گا، کیونکہ پانی سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان پانی ہی سے زندہ ہے، اگر پانی نہ ہو تو اس کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ پانی سے تو ویسے ہم کھیت کی سینچائی بھی کرتے ہیں، اپنا غسل وغیرہ بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، کھانے بھی بناتے ہیں، بہت سارے پانی سے کام ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر پانی نہ ہو تو اس کے پینے کے لیے تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ یہ جو پانی ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے، تو اس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے فری رکھا۔ کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ پانی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فری رکھا، اس کی قیمت نہیں لگتی۔ آپ کہیں بھی جائیں، روڈ پر جائیں، گھر پہ رہیں، اس کی فراوانی ہوتی ہے پانی کی، آپ جتنا چاہیں پانی پی لیں، روڈ پر نل لگا آپ پانی پی لیں گے تو کوئی آپ کی اس کی قیمت نہیں مانگے گا، کوئی آپ سے کوئی لوگ اس کی قیمت نہیں مانگیں گے، اس کا پیسہ نہیں مانگیں گے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو انسان کی جینے کے لیے جو پانی ہے اس کو اللہ نے فری رکھا؟ اگر کھانے کے لیے اگر آپ مارکیٹ سے کچھ لائیں گے تو اس کا آپ کو پیسہ لگے گا، لیکن جو پانی ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فری رکھا ہے۔ تو بتائیے اللہ کی کم بڑی نعمت ہے؟ اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو پھر ہم اللہ کی ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب مال و دولت سے نواز دیتا ہے تو اپنے آپ پر بہت پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے، بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسکین، کوئی فقیر اگر مال و دولت اگر مالدار شخص کے پاس جاتا ہے اس کو حقیرانہ انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے تکبرانہ انداز میں اس کو نہیں پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے کہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دینے والوں میں سے بنایا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو لینے والے میں بناتا، یعنی فقیر بناتا، آپ بھی در در گھر گھر جا کے مانگتے، لیکن یہ آپ اس کو دے کر آپ کبھی مطلب کہ یہ مت سمجھیے، گھمنڈ مت کریے، چونکہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی دولت ہے، یہ اللہ ہی کا کرم اور احسان ہے کہ آپ کو دینے والے میں اللہ بنایا، ورنہ اللہ چاہتا تو آپ کو فقیر بھی بنا دیتا۔ اس لیے کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مسکین آپ کے گھر پر آئے تو بہت ادب کے ساتھ دے کر سجدے شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا میں بنایا۔ ایسے ہی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو بہت تکبر، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری پر دیتے ہیں کہ اسلام کا قانون اس لیے ہمیں دینا پڑتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، اس کو تو زکوٰۃ دے کر اس کو سجدے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا مالدار بنایا، ہمیں اس لائق بنایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دے کر وہ زکوٰۃ دے کر انسان کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں مالدار بنایا ہے، تمہیں زکوٰۃ کا حقدار بنایا ہے، ورنہ اللہ رب العزت چاہتا تو آپ کو بھی زکوٰۃ لینے والے وہ بناتا، آپ کو زکوٰۃ آپ لے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے مالداروں کی کیٹیگری میں رکھا۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دے کر برا نہیں ماننا چاہیے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس قابل بنایا۔ محترم حضرات، اس لیے ہمیں کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمتر آدمی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ یہ میرے بغل والا جو شخص ہے بہت مالدار ہے، اس
की बिल्डिंग है, मेरा छोटा सा ही घर है, तो इससे नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उसको इस चीज से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अगर छोटे घर में कोई शख्स रहता है तो उसको ये देखकर सबक लेनी चाहिए कि जो कोई झोपड़ी में रहता है उसको देखकर सबक लेना चाहिए कि कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें छोटा सा मकान तो दिया है, हमें झोपड़ी में तो नहीं रखा। और जो झोपड़ी में रहता है उसको ये सोचना चाहिए कि जो लोग रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उसको देखकर उनको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि कम से कम अल्लाह ने हमें झोपड़ी सा मकान भी तो दिया है, हमें बाहर तो नहीं रखा, हमें फुटपाथ पे तो नहीं सोना पड़ रहा है। और जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उनको ये देखकर शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो जेलों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनको देखकर इस फुटपाथ पर सोने वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम से कम हमको आजाद तो रखा है, हम कैद तो नहीं है। इसलिए इंसान को कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मुसीबतें तो हमारी ही ऊपर डाल दी, सारी ट्रबल हमारी ही ऊपर डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग का बहुत ही अच्छा कौल है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं जा रहा था तो मेरे पैर में जूते नहीं थे, तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तूने हमें जूते भी नहीं पहना है। ये कहकर वो बुजुर्ग कुछ आगे बढ़े तो क्या देखे कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास टांग ही नहीं है, पैर ही नहीं है, तो देखकर फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा किए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्स के पास तो पैर भी नहीं है, तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने हमें पैर तो दिया। तो इसलिए इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, किसी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त बहुत शार्ट है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बोलने में जो भी खताएं गलती हुई इसे अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।